أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आयत नंबर 178 पढ़ेंगे इंशाल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो। कुतिबा, लिख दिया गया। लिख दिया गया यानी फर्ज कर दिया गया है तुम पर, ये लाजिम है अब से। अलैकुम, तुम पर, अल क़िसासु, क़िसास यानी कि बदला लेना, लीगल रेट्रिब्यूशन। क़िसास का लफ्जी माना होता है पीछा करना। किस्सा, कहानी भी इसी से है। कहानी को भी किस्सा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसको फॉलो किया जाता है। स्टोरी को हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, इवेंट बाय इवेंट फॉलो करते हैं। अगर कोई बीच में से कोई इवेंट छूट जाए स्टोरी का, तो हम पूछते हैं अपने साथ वाले से कि उसके बाद क्या हुआ था, यानी हम उसे बिल्कुल प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं। तो इसीलिए किसास का भी लफ्जी माना होता है कदम पर चलना, किसी के नक्शे कदम पर चलना। लेकिन यहां इससे माना है कि अगर किसी का कत्ल करने पर या किसी को जख्मी करने पर या किसी के जिस्म के आज़ा को जाया करने पर उससे बदला लेना, तो तुमने जो किया है वही तुम्हारे साथ होगा, यानी मुजरिम का पीछा करना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, ए लोगों जो ईमान लाए हो, किसास या बदला लेना फर्ज कर दिया गया है तुम पर, यानी कातिल से कत्ल का बदला लेना फर्ज है। ये ईमान का तकाजा है। पर ये किसास क्यों? देखें, सूरह अल माइदा में आता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो शख्स किसी की जान ले या कत्ल करे बगैर कि इसके कि उसने किसी का कत्ल किया हो या जमीन में फसाद फैलाने के लिए, तो ऐसा है जैसे उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। और जो कोई शख्स किसी की जान बचाए तो ऐसा है जैसे तमाम इंसानों की जान बचाई है। यानी एक इंसान की जान लेना ऐसा है जैसे तमाम इंसानों की जान लेना। और इस आयत में कहा जा रहा है ये कत्ल का किसास फर्ज है, ये अदलो इंसाफ कायम करने के लिए किया गया है। बदले आजाद के, वल अब्दू और गुलाम, बिल अब्दी बदले गुलाम के, वल उनसा और औरत, बिल उनसा बदले औरत के। अगर किसी आजाद शख्स ने किसी आजाद शख्स का कत्ल किया है तो बदले में सिर्फ वही आजाद की पकड़ की जाएगी, वही मारा जाएगा। अरबों के यहाँ तरीका ये था कि अगर किसी शरीफ और बड़े शख्स ने या किसी अमीर और इन्फ्लुएंशियल ने गलती से कोई कुछ किया है तो उसके बदले में गुलाम को दे दिया जाता था, लेकिन ये इस्लाम में नहीं है। वल अब्दु बिल अब्द, अगर गुलाम ने किसी को मारा है तो बदले में वही गुलाम मारा जाएगा, आजाद को नहीं सजा मिलेगी। अब ये नहीं किया जाएगा कि किसी गुलाम के बदले में किसी आजाद को ले लिया जाए और ये कहा जाए कि क्योंकि वो तुम्हारा गुलाम था तो अब तुम उसकी भरपाई करो। और वल उनसा बिल उनसा, अगर औरत ने किसी को मारा है तो बदले में वही औरत मारी जाएगी। औरत है तो उस पर रहम नहीं किया जाएगा, किसी और को उसके बदले में लिया जाए, ये जायज नहीं। यानी चाहे कातिल आजाद हो, गुलाम हो या औरत हो, जो भी हो उसी पर सजा लाजिम होगी, कोई और किसी और का बोझ नहीं उठाएगा। ये तो बात हुई एक जान लेने की और उसका बदला। इस आयत के जरिए एक और मसला जो मास किलिंग के दौरान आता है उसको भी हल किया जा रहा है। होता यह था कि जब दो कबीले आपस में लड़ते तो दोनों तरफ से कितने लोग मारे गए इसकी गिनती नहीं होती थी। फिर जंग खत्म होने के बाद भी लड़ाई चलती रहती। एक कबीले के लोग कहते कि तुम्हारे लोगों ने हमारे इतने लोगों को मारा है तो हम भी तुम्हारे लोगों को मारेंगे। फिर यह सिलसिला चलता रहता और इसका अंजाम कुछ नहीं निकलता था। इस सिलसिले को खत्म करने के लिए भी ये आयत आई। मतलब ये है कि जब लोग आपस में लड़ते हैं और मास किलिंग हो जाती है, दो कबीले एक दूसरे के लोगों को मार देते हैं, तो फिर फैसला इस तरह होगा कि गिनती की जाएगी कि कितने गुलाम मरे, कितने आजाद मरे और कितनी औरतें मरी, और फिर उसके हिसाब से मुआवजा या कंपनसेशन देना होगा।
اگر لڑائی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے. مطلب ایک قبیلے کے 100 لوگ مرے اور دوسرے کے 50 مرے تو جو ایکسٹرا 50 لوگوں کو قتل کیا گیا ہے اس کا فدیہ دینا ہوگا تاکہ انصاف قائم ہو سکے اور امن قائم ہو سکے، ورنہ لوگ لڑتے ہی رہیں گے اور قتل و غارت چلتی ہی رہے گی. فمن تو جو کوئی عفیہ معاف کر دیا گیا لہو اس کو یعنی قتل کو، من اخی ہی اس کے بھائی کی طرف سے شیئن کچھ بھی، فمن عفیہ لہو تو پھر جس کو معاف کر دیا گیا مقتول کے بھائی کی طرف سے، یعنی جس کو قتل کیا گیا اس کے وارثوں نے، چاہے وہ باپ ہو چاہے بیٹا ہو چاہے بھائی ہو، کوئی بھی قریب کا رشتہ دار جو اس کو معاف کر دے، یعنی مقتول کے وارث اگر چاہیں کہ قاتل کو سزا نہ دی جائے اور اس کے بدلے میں دیت یا معاوضہ لے لیا جائے تو یہ کیا جا سکتا ہے. مان لیجیے اگر ایک شخص ہے اور وہ مارا گیا ہے اور اس کے 5 بیٹے ہیں تو وہ اس کے وارث ہوئے. اگر یہ وارث کہتے ہیں کہ ہم جان نہیں لیں گے اس شخص کی اور وہ دیت لے لیتے ہیں یعنی بدلے میں پیسے لے لیتے ہیں تو یہ کیا جا سکتا ہے. دیت مال کو کہتے ہیں. اور اگر ان میں سے ایک بھی شخص یعنی ایک بھی بھائی یا بیٹا یہ کہے کہ ہم دیت لیں گے اور جان نہیں لیں گے تو پھر سب کو اس پر راضی ہونا ہوگا، یعنی جان صرف تبھی لی جائے گی جب سارے وارث چاہیں کہ جان لی جائے، ورنہ دیت پر معاملہ ختم کرنا ہوگا. اتباع تو پیروی کرنی ہوگی. اتباع ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور تابعین اس کا روٹ ہے ٹو فالو. تو اب جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اس کو ماننا ہوگا، فالو کرنا ہوگا. اور آپ ایک بات یہاں پہ دیکھیں کہ سزا یا دیت کا اختیار مقتول کے گھر والوں کو دیا گیا ہے، سرکار یا قانون کو نہیں دیا گیا. ملک کی سرکار یا وہاں کی اتھارٹیز صرف یہ میک شور کرے گی کہ انصاف ہو، معاملہ چاہے دیت پر سیٹ ہو چاہے قتل پر، لیکن عدل و انصاف قائم ہو. اس ملک کے علاقے کی اتھارٹیز یہ بھی نہیں کر سکتی کہ مقتول کے گھر والوں پر کوئی پریشر ڈالے کسی ڈیسیجن کا. کتنا خوبصورت طریقہ بتایا ہے اللہ نے اس مسئلے کو حل کرنے کا، یعنی قتل کے سزا یا دیت کا فیصلہ مقتول کے گھر والے کریں گے، کوئی سرکار نہیں، کوئی اور اتھارٹی نہیں، کوئی جج نہیں، کوئی وکیل نہیں، کوئی اور نہیں کرے گا. اس آیت کو ایک دوسرے نظریے سے دیکھیں. اگر کوئی شخص ہے جس کے 2 بچے ہیں، اس کے بیوی ہے، اس کے ماں باپ ہیں اور گھر میں وہی ایک ہے جو کمانے والا ہے، اب اس کے گھر کے خرچے ہیں، بچوں کی پڑھائی ہے، ماں باپ کا بڑھاپا ہے اور جو کچھ بھی گھر والوں کی اور ضرورتیں ہیں، اور اگر وہ مارا جاتا ہے تو ملک کے قانون کے مطابق اگر مان لیجئے اس کے قاتل کو پھانسی کی سزا دے دی جاتی ہے. اب اس سے مقتول کے گھر والوں کے حالت نہیں سدھرنے والے. ایسی حالت میں اگر گھر والوں کو اختیار دیا جائے کہ دیت پر معاملہ طے کر سکتے ہیں تو ان کے لاس کی بھرپائی تو نہیں ہو سکتی لیکن ان کی مالی حالت کچھ سدھر سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے رقم طے نہیں کی ہے کہ آپ اتنا ہی لے سکتے ہو. یہ رقم کچھ بھی ہو سکتی ہے ضرورتوں کے مطابق. بالمعروف یعنی بھلے طریقے سے، ساتھ اچھے طریقے کے، معروف طریقے سے یعنی جو وہاں کا دستور ہے اس کے مطابق دیت لینی ہوگی، ملک کے قانون کے مطابق چلنا ہوگا، فالو اپ کو اچھے طریقے سے کرنا ہوگا. احسان نہ جتائیں کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، یعنی جان بخش دی تو بخش دی، معروف طریقے سے اب آگے چلو. وَأَدَاءٌ اور ادا کرنا ہے الیہ طرف اس کے بِإِحْسَانٍ ساتھ احسان کے. طرف کس کے؟ طرف مقتول کے وارثوں کے. کون ادا کرے گا؟ قاتل. یعنی قاتل مقتول کے بیٹوں کو دیت ادا کرے گا. کس طریقے سے؟ احسان کے ساتھ، بہت اچھے طریقے سے، تنگ نہیں کرے گا. جو ڈیٹ طے ہو گئی ہے، جو مال طے ہو گیا ہے، اسے بہت احسان مندی کے ساتھ لوٹائے گا. کیوں؟ کیونکہ مقتول کے وارثوں نے اس پر احسان کیا ہے اس کی جان بخش کر. کتنا خوبصورت طریقہ سکھایا جا رہا ہے. یہی ہے اصل میں صبر. جب ایکسٹریم کیسز میں بھی ہیں تو آپس میں معاملہ کر رہے ہو تو لڑائی جھگڑا نہ کرو، شور شرابہ نہ کرو، ایک دوسرے کے اوپر زیادتی نہ کرو، ایک دوسرے کو تانے مت دو، باتیں مت سناؤ، تاکہ آگے کا معاملہ کم سے کم امن کے ساتھ ہو سکے. جو بیت گیا سو بیت گیا.
मकतूल के वारिस भी हौसले से मामला करें, हुदूद के अंदर रहें, कातिल भी एहसानमंद हो, उसकी नजरें झुकी हुई हो, जो हो गया सो हो गया, अब अगला रास्ता जो है उसमें कूल डाउन होकर एक दूसरे के साथ मामला करें। दालिकुम ये तखफीफुन हल्का करना है, रियायत है, मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से। तखफीफ का रूट है खौफ आफा और खफीफ कहते हैं किसी हल्की चीज को, यानी हल्का कर दिया है, आसान कर दिया है तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए। वो रहमतुन और उसकी रहमत है, उसकी मर्सी है। रब्बी कुम से मुराद क्या है? कुम किसे कहा गया है? यहाँ मुसलमानों से कहा गया है, उम्मत मोहम्मद से कहा गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे साथ तुम्हारे रब ने बड़ी आसानी कर दी है, क्योंकि तुमसे पहले जो गुजरी कौमें थी उनके लिए मुश्किल था। क्या मुश्किल था? यहूद के लिए क़िसास लेना वाजिब था, दियत नहीं ले सकते थे, और नसारा के यहाँ माफ करना लाजिम था। ये इनकी शरीयत में नहीं था, इन्होंने खुद गढ़ लिया था। क़िसास या दियत दोनों ही मुश्किल थे। समझें इसे, यहूद के यहाँ अगर किसी का कत्ल कर दिया जाए तो वारिसों के पास कोई इख्तियार नहीं था कि उसे माफ कर सके। और नसारा के यहाँ क्या था कि अगर कोई कत्ल कर दे तो तुम्हें बदला नहीं ले सकते, माल भी नहीं ले सकते, माफ ही करना होगा। ये भी मुश्किल था। ये चीज मकतूल के वारिसों के दिल के ऊपर बहुत बड़ा बोझ थी। हमारे अजीज का कत्ल हो गया है और हम अब कुछ नहीं कर सकते। तो तुम्हारे लिए ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बोझ हटा दिया गया है, तुम्हारे लिए आसानी कर दी है। तुम चाहो तो कातिल से उसके कत्ल का बदला उसका कत्ल करके ले सकते हो, या दियत पर मामला तय कर सकते हो। फमन इअ्तदा, तो जो कोई ज्यादती करे, बाद दालिका, बाद इसके, फलहू, तो उसके लिए है आज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अजाब। फमन, तो जो कोई, कातिल या मकतूल के वारिस, इअ्तिदा ज्यादती करेंगे, उनमें से जो भी ज्यादती करेगा, बाद दालिका यानी जो भी तय हुआ है उन दोनों के दरमियान, तो फिर अब हद से मत बढ़ना। क्या हो सकता है हद से बढ़ना? कातिल का हद से बढ़ना यह हो सकता है कि वो दियत पर अगर तय हो जाए और वो वहां से फरार हो जाए, या टाइम पर ना दे या पूरा ना दे। और मकतूल के वारिस कैसे ज्यादती कर सकते हैं कि दियत भी ले ले और कत्ल भी कर दे, या एक से ज्यादा कत्ल कर दें। अगर किसी ने अब ज्यादती की तो फिर सजा सख्त मिलेगी। और ये सजा कौन देगा? उलमाओं के मुताबिक सरकार या अथॉरिटीज इसका जिम्मा लेकर उन्हें जान से मार सकती है। और हालांकि अल्लाह तो ऑल पावरफुल है ही, जब चाहे जैसे चाहे सजा दे सकता है, दुनिया में या आखिरत में। इस आयत को एक बार दोबारा देख लेते हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि ए ईमान वालों, तुम पर कत्ल के मामलात में किसास फर्ज कर दिया गया है। आज़ाद के लिए आज़ाद, गुलाम के लिए गुलाम और औरत के लिए औरत। फिर अगर उसके भाई की तरफ से कुछ माफ़ी मिल जाए तो उसे अच्छे तरीके से उस पर अमल करो और उसे अच्छे तरीके से अदा करो। ये तुम्हारे रब की तरफ से आसानी और रहमत है। फिर जो इसके बाद भी हद से गुजरे तो उसके लिए दर्दनाक अजाब है। आयत नंबर 179, वलकुम, और तुम्हारे लिए फिल क़िसास, ही बदला लेने में। क़िसास हम पिछली आयत में पढ़ चुके हैं। हयातुन, जिंदगी है, तुम्हारे लिए बदला लेने में जिंदगी है। किसास हम पर फर्ज कर दिया गया, हमने पिछली आयत में पढ़ा। और किसास हम पर क्यों फर्ज कर दिया गया, बदला लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे मजीद फितना और फसाद के दरवाजे बंद होते हैं। बज़ाहिर देखने में तो ऐसा लगता है कि एक जान गई और अब एक और जान ले ली जाएगी, इसमें जिंदगी नहीं बल्कि मौत है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसमें जिंदगी है। क्यों? क्योंकि कातिल को पकड़ना, उसको रोकना, उसको सजा देना, उससे मुआवजा ले लेना, ये उसे आइंदा गुनाह करने से रोकता है। वरना जो शख्स एक दफा किसी का खून कर दे तो उसके लिए हया खत्म हो जाती है, उसका डर निकल जाता है, वो दोबारा भी ऐसा कर सकता है। लेकिन अगर उसे सजा मिले, खास सजा, चाहे उसकी जान लेने की शक्ल में या माल देने की शक्ल में, तो इससे सिर्फ ना खुद उसको बल्कि दूसरों को भी इबरत होगी। अगर ऐसा किया तो हमारा अंजाम ऐसा होगा। जहां पे कातिल को ठीक सजा नहीं दी जाती है, जहां जान बख्श दी जाती है,
اسے آزاد گھومنے دیا جاتا ہے، یا قاتل کوئی رشوت دے کے چھوٹ جاتا ہے، یا ججوں کو خرید لیتا ہے، یا کسی طریقے سے چھوٹ جاتا ہے، تو اس جگہ پر جرم بڑھ جاتا ہے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جرم کرنا آسان ہے، قتل کرنا آسان ہے، ہمیں سزا نہیں ملے گی۔ لیکن اگر کسی کو پتا ہو کہ کسی کو قتل کرنے کی سزا قتل ہے، اگر میں نے کسی کو مارا تو مجھے مار دیا جائے گا، تو وہ سوچ سمجھ کے ہاتھ بڑھائے گا۔ اس سے آئندہ بہت سے قتل ہونے سے بچ جائیں گے۔ اس طرح سے معاشرے میں قتل و غارت کی بجائے زندگی ہوگی۔ اور پھر ایک اور چیز، اگر یہ قصاص کا قانون نہ ہو تو جب کسی کا باپ مارا جائے یا کسی کا بیٹا مارا جائے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اندر انتقام کی آگ ہوتی ہے، غیظ و غضب ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، یا بہت پریشانی ہوتی ہے، غم ہوتا ہے ان کے گھر میں۔ اگر اس سے سپریس کر دیا جائے تو کوئی وے آؤٹ نہ رکھا جائے تو کیا ہوگا؟ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک قتل کے بدلے میں کئی قتل ہو گئے، قتل و غارت کا سلسلہ چالو ہو گیا، قبیلے کے قبیلے تباہ ہو گئے۔ خاص طور پر عربوں کے یہاں مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک جنگ ہوئی تھی۔ دو بھائی تھے، اوس اور خزرج۔ ان دونوں میں آپس میں پانی پر جھگڑا ہوا اور قتل کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر ان کے بچے اور ان کے خاندان، لمبے عرصے تک یہ جنگ چلی ان کے درمیان۔ عربوں کے یہاں یہ معمولی بات تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑتے تھے، اور پھر یہ نہیں کہ جس نے قتل کیا ہے اسی کو سزا ملے۔ قاتل کیا، اس کے بچے، اس کا پورا خاندان، سب کو شامل کر دیا جاتا تھا۔ ان سب چیزوں سے یہاں روک لگائی گئی ہے۔ مقتول کے وارث کو حق دیا گیا ہے کہ اگر عدل و انصاف کے ساتھ وہ چاہیں تو قاتل کو سزا ملے، یا چاہے تو دیت پر اسے معاف کر دے۔ اس میں زندگی ہے اے عقل والوں، عقل والے ہی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کتنا سخت مذہب ہے، کتنا وائلنس ہے اس میں، اسلام کہتا ہے آئی فار این آئی وغیرہ وغیرہ۔ مگر کسی مقتول کے گھر والوں سے پوچھو جن کے قاتل آزاد گھوم رہے ہیں، جن کو ان کے گناہ کے مطابق سزا نہیں ملی ہے سرکار کی طرف سے یا قانون کی طرف سے، ان سے پوچھو کہ کیسا ہو اگر مقتول کے وارثوں کو حق دیا جائے کہ وہ اس قاتل کو معاف کر دیں یا سزا دیں، وہ کہیں گے کہ یہ سب سے بہترین انصاف ہوگا۔ پھر اگر یہی حکم اسلام دیتا ہے تو کیا غلط ہے؟ جن دیشوں میں یہ قانون لاگو ہے ان کے ڈیٹا کو کمپیئر کرو ان دیشوں سے جن کے یہاں معاف کر دیا جاتا ہے اور قاتل کی جان نہیں لی جاتی ہے۔ کہاں کی کرائم ریٹ زیادہ ہے، کہاں عام لوگ زیادہ سیف فیل کرتے ہیں اور کہاں عام لوگ ان سیف فیل کرتے ہیں۔ آپ کو خود پتا چل جائے گا۔ اسلام عدل و انصاف کا دین ہے، جو کہا گیا ہے وہ صحیح ہے۔ اسلام قانون کے مطابق ریپ کرنے والے کو سٹون ٹو ڈیتھ یعنی رجم کی سزا دیتا ہے۔ آپ مظلوم کے گھر والوں سے پوچھو کہ ان پر کیا بیتتی ہے۔ اگر پبلکلی سٹون ٹو ڈیتھ کی سزا دے دی جائے تو اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں کرے گا ایسا کوئی کام کرنے کی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اللہ کا قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر کسی غریب کا بیٹا مرا ہے تو اس کو انصاف نہیں دیا جائے گا، کوئی پولیس والا اس کی مدد نہیں کرے گا، بلکہ اگر کسی امیر کا بیٹا، کسی پولیٹیشین کا بیٹا اگر مارا جائے تو سارا پولیس ڈپارٹمنٹ اور سب تیار ہوں گے، سب کوشش کریں گے کہ اس کو انصاف ملے۔ پر اللہ کا انصاف ہر ایک کے لیے ایک جیسا ہے، چاہے کوئی غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے کوئی پولیٹیشین ہو، چاہے کوئی عام آدمی ہو۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم تقوی کرو، تاکہ تم اللہ سے ڈرو، تاکہ تم سزا سے بچ جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے یعنی قصاص لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے اے عقل والوں، تاکہ تم بچ جاؤ۔ ان دونوں آیت کے متعلق ایک ضروری بات یہ ہے کہ مقتول کے گھر والوں کو انصاف ملنا چاہیے، اس کی ذمہ داری سرکار اور اتھارٹیز کی ہے، یعنی قاتل کو پکڑ کر اسے سزا دلوانے کی ذمہ داری اتھارٹیز کی ہے۔ لیکن سزا کیا ہوگی، اس کی سزا قتل ہوگی یا اسے دیت پر معاف کر دیا جائے گا، یہ اختیار مقتول کے گھر والوں کو دیا گیا ہے۔ اور اگر قاتل حد سے بڑھ جاتا ہے، یعنی اگر اسے دیت پر معاف کر دیا جاتا ہے اور وہ دوبارہ قتل کرتا ہے یا دوبارہ یہ گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا سرکار اسے دے گی، اور سرکار اسے قتل بھی کر سکتی ہے، کیونکہ اس کے لیے کہا گیا ہے کہ پھر اس کے لیے ہے عذاب علیم۔
سب سے پہلے ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات جو ہم سب کو سمجھ میں آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اسلام مذہب ہے معاف کر دینے کا، اسلام مذہب ہے صبر کا، اسلام مذہب ہے امن کا۔ سب سے زیادہ انکریج کیا جاتا ہے معاف کر دینے پر۔ لیکن جب ہم یہ دوسرے احکام قرآن مجید میں پڑھتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اس کا بدلہ قتل ہے، اسے مار دیا جائے گا، اگر کسی نے چوری کی ہے تو اس کا بدلہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اگر کسی نے زنا کیا ہے، کسی کے ساتھ ریپ کیا ہے تو اسے لوگوں کے سامنے پبلکلی سٹون ٹو ڈیتھ کی پینلٹی دی جائے گی، یعنی رجم کی سزا دی جائے گی۔ یہ سارے احکام جب ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ پھر اسلام معاف کر دینے کا مذہب کیسے ہوا، پھر اسلام صبر کہاں سکھاتا ہے، پھر اسلام نان وائلنس اور امن کیسے پسند کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں، اس بات کو سمجھیں کہ اگر کسی ایک شخص کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اسے تکلیف پہنچتی ہے، تو اللہ اسے انکریج کرتا ہے کہ وہ معاف کر دے، بدلہ نہ لے، کیونکہ قرآن مجید میں سورہ شورا میں آتا ہے آیت نمبر 40 میں کہ اور جو معاف کر دے اس اور صلح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اللہ اسے اجر دے گا۔ انسان اگر اپنے لیول پر چھوڑ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے تو اللہ اسے بہت اجر دیتا ہے۔ لیکن جہاں بات پوری سوسائٹی کی ہو کہ کوئی شخص کرپشن پھیلا رہا ہے، فساد کر رہا ہے، کسی کو قتل کر رہا ہے، کہیں چوری کر رہا ہے، کسی کے ساتھ ریپ کر رہا ہے، پبلکلی لوگوں کو ہارم کر رہا ہے، تو ایسے شخص کو معاف کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے جرم کو بڑھاوا دینا۔ اسلام اس میں سخت سے سخت سزا دیتا ہے، اس پر حدود لاگو ہوتے ہیں، اس پر قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے۔ کہ کوئی شخص پوری سوسائٹی کو تکلیف پہنچائے، نقصان پہنچائے، فساد کرے تو اسے اسلام درگزر نہیں کرتا ہے، بلکہ اسے بہت سخت سزا دی جاتی ہے تاکہ آئندہ وہ یہ کام نہ کرے اور اوروں کو بھی اس سے عبرت ملے اور باقی لوگ بھی اس سے رکیں اور پورے معاشرے میں امن قائم رہ سکے۔ الحمدللہ، آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan kaseera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.